وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے، مگر سوائے عبادت کے۔ اب یہ بندگی اور عبادت کیا ہے؟ یعنی انسان مصلی پہ بیٹھا رہے، انسان ہر وقت روزے کی حالت میں رہے؟ ہاں، یہ تو بہرحال ظاہری ڈیفینیشن ہے۔ اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان بندہ رہے۔ جب انسان بندہ ہوتا ہے تو چاہے وہ مصلی میں ہو تو بھی بندہ ہے، چاہے وہ کام پہ ہو تو بھی بندہ ہے، چاہے وہ گھر میں ہے تو بھی بندہ ہے۔ بندہ کس کا ہے یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ کس کا ہے؟ کام پہ کس کا بندہ ہے؟ گھر پہ کس کا بندہ ہے؟ گھر میں تو گھر والوں کا بندہ ہوتا ہے اکثر۔ مصلی پہ اصل ڈیفینیشن یہی ہے کہ انسان بندگی کرے، اور یہ ساری محنت 1,24,000 جو بھیجے کس لیے تھے؟ یہ بندے بن جائیں، اور انسان اسی بندگی میں ہی، ہمارے پنجاب میں تو مشہور ہے نا بندے دا پتر بن، یعنی کیوں؟ یعنی انسان کم از کم منسجم ہو، سلجھا ہوا ہو شخص۔ روایت آپ نے سنی بھی ہے، امام کے والد سے ہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام گزر رہے تھے تو ایک گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لاؤ و لعاب کی محفل تھی۔ کنیز باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے آئی، امام نے اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو کنیز تھی، کہا کہ میرا مالک آزاد ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر غلام یعنی بندے کا گھر ہوتا تو ایسا گھر نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ جب کنیز واپس گئی تو مالک نے پوچھا کہ کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ کہا کہ امام گزر رہے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو کہا میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ اور امام نے فرمایا، وہ کہتی ہے کہ اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ شخص بھاگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نفس معصوم میں سے جملہ نکل جائے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور وہ بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں سنا، وایا کنیز کے سنا اس نے، لیکن جاری کہاں سے ہوا؟ یہی جو ہے وہ انسان اگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو پڑھے، سنے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں خود اثر دیکھے، پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہمارا کلام پہنچا دو، باقی ہمارا کلام خود اثر کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ جملہ سنا تو اسی حالت میں ننگے پاؤں دوڑا اور امام کے پاس جا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور ننگے پاؤں دوڑا، اور اسی لیے وہ ساری زندگی اس نے جوتے نہیں پہنے، اور جب تک وہ زندہ رہا۔ بشر حافی اس کا نام تھا، اور کس مقام پہ پہنچ گیا، اولیاء خدا قرار پایا۔ تو عزیزان محترم، یہ بندگی کس کی ہے؟ ہم جو بہرحال زندگی میں انسان محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان حلال کمائے اور واجبات کو ادا کرے، اصل مقصد بندگی ہے۔ بعض اوقات انسان ساری چیزیں کرتا ہے مگر بندہ نہیں بنتا خدا کا، کیونکہ بندگی جو ہے وہ صرف مسجد یا امام بارگاہ میں نہیں ہوتی، بندگی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور یہ بندگی اس کے وجود سے ظہور کرتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو بولیں گے بیٹا یہ کرو، وہ کرو، فلانا کرو، وہ بولے گا میرے والد نے خود تو کبھی کیا نہیں، مجھے تلقین کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود خدا کے بندے ہوں اور آپ کی اولاد آپ کو دیکھے کہ میرا باپ سحر کے وقت میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، تو اسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود خدا کی بارگاہ میں سجدے کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ کوئی تو ہے جس کے آگے میرا باپ آئیڈیل ہوتا ہے اولاد کے لیے، وہ کوئی تو ہے جو میرا باپ جس کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ آیت اللہ، ہمارے استاد آیت اللہ حفظ اللہ تحریری، جو ان کے والد محترم آیت اللہ محمود تحریری، اپنی کتاب جو انہوں نے شرح زیارت امین اللہ لکھی،
اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تہجد میں گریے کر کر کے اپنے اس بیٹے کو مانگا ہے۔ یعنی اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، اچھا اس کو بڑا فیوچر جو انسان کر سکتا ہے کریں، لیکن کب میں نے اپنی زندگی میں خدا کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ پروردگار اسے تو اپنا بندہ بنا لے، تو اسے اہل بیت کا چاہنے والا بنا لے، تو اسے امام کا سپاہی بنا لے؟ کبھی کی ہم نے دعائیں؟ یقیناً آپ لوگ کرتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہم جب تک خود بندگی نہیں کریں گے، ہم معاشرے کو بندگی کا کیا درس دیں؟ انسان اپنی تنہائی میں پہچانا چاہتا ہے۔ معاشرے میں تو میں بھی آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں، اکیلے میں کیسا ہوں؟ یہ تو خدا نے عزت رکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے آگے انسان کی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، وہ ستار ہے، یعنی یہ اس کی جو ستاریت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دعائے ابو حمزہ کے اندر بھی جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دنیا سے زیادہ آخرت میں تیرے پردوں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تو بہرحال معاملہ چھپا ہوا ہے، آخرت میں تو عیاں ہوگا، ہر چیز خود بولے گی، اس ٹائم تو انسان رسوا ہو جائے گا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ پریشان ہے، چہرے پہ پریشانی ہے۔ کہا بیٹی پریشان کیوں ہو؟ کہا بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ بہرحال ان کے تو اپنے کیا مقامات ہیں، ان کو کیا پریشانی، لیکن بہرحال زیادہ پریشانی ان کی ہمارے لیے تھی۔ تو کہتی مجھے آخرت کا منظر پریشان۔ کیا منظر ہے؟ کہا بابا ہر چیز عیاں ہوگی، ہر چیز اوریاں ہوگی، یعنی سب کچھ کھلا ہوا ہوگا، کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا انسان اندر سے کیسا ہے، نہ میرے اندر وہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے شاید ہمیں دیکھ رہے ہوں، لیکن میرے اندر تو نہیں ہے وہ۔ ابھی آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کے پاس جب بہرحال ان کی حیات میں ہمیں توفیق ہوتی تھی نماز پڑھنے کی کبھی کبھی، تو لوگ ڈرتے تھے ان کے پاس جانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نفس کی اصلی شکلیں نظر آتی تھی۔ انسان کی جو شکلیں ہیں اس کے عمل کی وجہ سے اس کے نفس میں شکلیں پائی جاتی ہیں، یعنی جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسی شکل ہے۔ اور جو ہے وہ لوگ گھبراتے تھے کہ بھئی اندر انسان میں کیا ہے۔ ہمارے بھی استاد، ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے، ہمارے اپنے اساتید ایسے حوزے میں تھے، جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو وہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ رات کو تم نے کیا غلطی کی ہے، یعنی گویا بہرحال نفس اس کمال پہ تھا۔ تو وہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو سامنے دیکھ کر بتا رہے ہیں، وہاں بی بی قیامت کا منظر بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ دیکھیں، خبر دیکھیں، کہاں تک معاملات ہیں دیکھیں کہ بی بی کہتی ہیں کہ مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ تو ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول خدا سے کہا کہ خدا نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور انہیں کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کے گرد نور کا دائرہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی چاہنے والے چھپے ہوئے رہیں گے اور نور میں حرکت کریں گے۔ جانے وہ آسان نہیں ہے۔ یہاں انسان جو ہے وہ بہترین لائٹیں لگاتا ہے، بہترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے کہ انسان بہرحال آگے کی طرف دیکھے، گاڑیوں میں ہائبرڈ لائٹیں ہیں، دور دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، موبائل کے کیمرے اتنے پکسل والے ہونے چاہیے، دور تک زوم کر کے ہر چیز دیکھ لیتا ہے۔ ادھر کچھ کام نہیں آئے گا، ادھر کوئی اور روشنی چاہیے، ادھر کوئی اور ٹیکنالوجی چاہیے، اور وہ تبھی ملے گی جب ہم اپنے آپ کو متصل کریں گے۔ جس کا جتنا خدا سے رابطہ ہوگا اتنا ہی وہ وہاں کامیاب ہوگا۔ دنیا کا رول ہے، آپ کی کسی کے ساتھ اگر اچھی پی آر ہے تو آپ کامیاب ہیں، جس کے اچھے تعلقات ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو جہاں آپ نے جانا ہے وہاں دنیا کے تعلقات تو چلیں گے نہیں، تو وہاں پھر جو تعلقات چلیں گے ان سے اچھے تعلقات بنائیں،
اور وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بندگی ہے. یعنی انسان خدا کا بندہ رہے. خدا دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ بہرحال جو ہے وہ مناسبت جو ہے وہ امام کی ہے. امام رعوف ہیں، امام مہربان ہیں. امام اتنے مہربان ہیں، آپ سوچیں کہ یعنی امام نے اپنی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، حدیث میں امام نے جو ایک خاص طور پہ روایت جو بیان کی ہے کہ انسان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مدارہ رہے، یعنی انسانیت کی خدمت کرے. خود امام نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اپنا مال تک دے دیتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا جو بہرحال آپ مال ہر کسی کو دے رہے. تو امام فرماتے ہیں یہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو اور خزانے میں تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں دے رہا ہوں. شخص آیا، کہا میں مسافر ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، لیکن سفر میں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، مجھے جو ہے وہ 200 درہم کی ضرورت ہے. امام نے اسے دیوار کے پیچھے سے دیا. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں اس کے چہرے پر وہ جو ذلت سی آئی ہوئی میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. یعنی لوگوں کی مدد کرنا خوب یہ بندگی کا تقاضا ہے. جانے محترم، بندگی یہ نہیں ہے کہ آپ خود مصلے بیٹھے رہے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں رہے، آپ کے آس پاس لوگ پریشان ہوں، لوگ مشکل کے اندر ہوں. خوب یہ بندگی کا کیا کریں گے آپ؟ امام جیسی شخصیت لوگوں کے لیے، امام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں مدینہ کے اندر امام نے لوگوں کے اندر جہاں جا سکتے تھے، جتنا جا سکتے تھے، امام لوگوں کے ساتھ اور اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے گزارتے تھے. امام راستے سے جا رہے ہیں اور شخص جو ہے اس کا جنازہ ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ کون ہے جو میرے بیٹے کے جنازے کو، تو امام نے کہا کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ بالکل ایسی ہی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا. اور پھر امام نے جنازے میں شرکت کی اور پھر جب اس کو دفنایا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے بشارت دی کہ تمہارے لیے اگلے سفر آسان ہے. تو اطراف میں جو لوگ تھے کہا مولا آپ تو پہلی دفعہ اس شہر سے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو جیسے جانتے ہیں؟ کہا ہم اپنے چاہنے والے کو جانتے ہیں. ہمارا چاہنے والا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، عزیزان محترم جانتے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد اتنا بلند ہو کہ ہم اپنے امام سے رابطے کو مضبوط کریں. جو لوگ اس زمانے میں کامیاب ہوئے وہ وہی تھے جن کے رابطے امام کے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے امام کے ساتھ رابطے ضعیف تھے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. جن کو آپ 4 لوگوں 5 لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں، وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں اپنے امام سے رابطے کو مضبوط کیا. آج ہمارا امام سے رابطہ کتنا مضبوط ہے یہ مہم ہے، کیونکہ بہرحال ہم 8ویں امام کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور خدا آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن اصل یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. ہر امام کی ولادت اور شہادت پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے امام کو پہچانیں. آپ اپنے امام کو اگر نہیں پہچانتے تو آپ سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے خراسان کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے 2023 اور یہاں پر برشیا کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس دور میں اپنے امام کے لیے کیا کیا. تمہارا امام زندہ ہے، حیات ہے. کیونکہ بہرحال اہل سنت کے ہاں امام پیدا ہوں گے، ہمارے ہاں امام غیبت میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، امام ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں کہ امام کو مدینہ سے جو ہے وہ لے گئے، کیونکہ امام مدینہ میں تھے، لوگ بہت چاہنے والے تھے، اور حاکم وقت نے امام سے گھبرا کر امام کو خراسان کی طرف لے آئے. ایسے ایسی جگہوں سے لے کر آئے جہاں پر لوگ امام کے چاہنے والے نہیں تھے، اور خراسان میں لا کر ظاہری طور پر جو ہے وہ ولی عہدی دے دی، لیکن سارے اختیار اور کچھ بھی نہیں. امام نے بھی کہا کہ میں کسی چیز میں مداخلت نہیں کروں گا. امام جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، دیکھا رش اتنا ہے، گھبرا کر تو حاکم وقت نے پھر امام کو منع کر دیا کہ بھئی آپ نہیں پڑھائیں. لیکن اس وقت لوگ بہرحال جو بھی مجبوریاں تھیں یا لوگ اس نہج پر نہیں تھے کہ امام کی اس معرفت کو حاصل کرتے، وہ آج ہم اپنے امام کے لیے، آج ہم اپنے امام کو غیبت سے باہر نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے
اور امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنے آپ ظہور جو ہے، ظہور ایک زمانہ ہے، ٹائم ہے. اس ٹائم زون کو مشخص کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ظہور میں داخل ہونے کے لیے معرفت چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے جی آج زمانے کے حساب سے بھی آج ظہور ہو جاتا ہے تو ہم سب چلے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو سب کیوں نہیں آئے؟ جبکہ انتظار کر رہے تھے. جبکہ بعض روایات میں ہے 12,000 18,000 خط لکھے لوگوں نے کہ بھی مولا آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کریں گے. خوب امام آ گئے، کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ظہور مکان میں نہیں ہوتا، ظہور انسان کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے.